اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی گھریلو زندگی بہت سکون سے گزرے، کامیاب زندگی گزرے، تو صرف ایک آیت قرآن کی ہم اس پر عمل کر لیں، وہی سناتا ہوں۔ ایک آیت میں اللہ کے نبی نے اللہ نے مسئلہ حل فرمایا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ میاں بیوی کے آپس کے تعلق کو اللہ جل جلالہ نے بہت خوبصورت انداز میں بیان فرمایا ہن لباس لکم، عورتیں تمہارا لباس ہیں، تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں، وانتم لباس لہن، اور تم اپنی بیویوں کے لیے لباس ہو۔ اب علماء نے یہاں فرمایا کہ اللہ نے لباس کیوں فرمایا؟ دوسری آیات میں قرآن میں اللہ نے لباس کے جو مقاصد ہیں وہ بیان فرمائے ہیں۔ لباس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ لباس کا مقصد کیا ہے؟ لباس کا پہلا مقصد اللہ نے سورہ اعراف میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا۔ دو مقصد یہاں بیان فرمایا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے۔ اللہ نے آسمان سے اتارا ہے لباس۔ وہ کیا جو عام ہم لباس پہنتے ہیں، یہ بنا ہوا، یہ ظاہر ہے کہ روئی سے بنتا ہے اور زمین سے نکلتی ہے، اور یہ سارے آسمان کے پانی سے ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہم نے اتارا ہے۔ کیوں اتارا ہے؟ یواری سوآتکم، یواری سوآتکم، کہ یہ لباس تمہارے جسم کے جو چھپانے کے حصے ہیں ان کو یہ چھپاتا ہے، جو شرم کے حصے ہیں جن کو تم ظاہر نہیں کرتے، یہ لباس ان کو چھپاتا ہے۔ اب ہم اس آیت پر آئیں تو لباس کیا کرتا ہے؟ انسان کے لیے انسان کے عیبوں کو چھپاتا ہے، جسمانی عیب کو اس کا لباس چھپا لیتا ہے۔ تو اب میاں بیوی کو اللہ نے ایک دوسرے کے لیے لباس بنایا، تو میاں بیوی کا کام یہ ہے، میاں بیوی کے لیے لباس ہے، تو خاوند کا کام یہ ہے کہ اپنے بیوی کے جتنے عیب ہیں اس کی پردہ پوشی کرے، ان عیبوں کو چھپا کے رکھے، وہ اپنے گھر والوں کو یعنی اپنے والدین کو، اپنی بہنوں کے سامنے اس کے عیب بیان نہ کرے، کیونکہ لباس ہے نا، لباس چھپاتا ہے عیب کو۔ اور بیوی کا کام کیا ہے کہ بیوی خاوند کے لیے اللہ نے اس کو لباس فرمایا ہے، بیوی کا کام یہ ہے کہ خاوند کے جو عیب تمہیں پتہ ہے، ظاہر ہے کہ جتنے یہ ایک دوسرے کے عیب جانتے ہیں کوئی تیسرا نہیں جانتا، میاں بیوی ایک دوسرے سے جتنے واقف ہیں تیسرا کوئی نہیں واقف ہو سکتا۔ تو بیوی کو فرمایا تم خاوند، یہ تمہارا لباس ہے، تم اس کا لباس ہو، تمہارا کام یہ ہے کہ اگر تم نے اس کی کوئی کمی دیکھی ہے، کوئی خامی دیکھی ہے، کوئی عیب دیکھا ہے تو اس کو چھپاؤ، تم اپنے ماں باپ کو اس کا عیب نہ بتاؤ، اگر تم بتاؤ گی تو ظاہر ہے کہ ان کو محبت تم سے زیادہ ہے، جب گھر میں بتاؤ گی بہنوں کو تو انہیں تم سے محبت ہے، اور اس طرح سے بات دو سے آگے نکلے گی اور پھر خاندان میں بگاڑ شروع ہو جائے گا۔ تو پہلا فائدہ کیا بتایا کہ لباس ہے، لباس چھپاتا ہے۔ دوسرا فرمایا وریشا، لباس انسان کے لیے خوبصورتی کا، زینت کا، خوشنمائی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ بے لباس، بغیر لباس کے آدمی ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے، تو لباس انسان کے لیے زینت ہے۔ تو اللہ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس فرمایا ہے، اس لیے کہ خاوند بیوی کے لیے خوبصورتی کا ذریعہ ہے اور بیوی خاوند کے لیے خوبصورتی کا ذریعہ ہے، اور دونوں کو حکم یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے خوبصورتی کا ذریعہ بنے اور ایک دوسرے کے سامنے اچھی طرح سے آئے، خوبصورت بن کے آئے۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میری بیوی میرے لیے خوبصورت بنتی ہے اور میں اس کے لیے خوبصورت بنتا ہوں، تاکہ جس طرح وہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے بیوی اچھی نظر آئے تو بیوی بھی چاہتی ہے کہ خاوند بھی اچھا نظر آئے، صاف ستھرا نظر آئے۔ تو یہ فرمایا کہ زینت ہے ایک دوسرے کی، اور فرمایا کہ اسی طرح لباس عزت کا ذریعہ ہوتا ہے، لباس وقار کا ذریعہ ہوتا ہے۔ تو میاں بیوی کو اللہ نے ایک دوسرے کا لباس فرمایا کہ یہ خاوند بیوی کی عزت کا ذریعہ ہے، اس کی قدر و منزلت کا ذریعہ ہے، معاشرے میں اس کی عزت کا ذریعہ ہے، اور بیوی خاوند کے لیے عزت کا ذریعہ ہے۔ لہٰذا بیوی کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس کی وجہ سے خاوند کی تذلیل ہوتی ہے معاشرے کے اندر۔ اور چوتھا اللہ نے جو بتایا ہے لباس کا فائدہ بتایا ہے کہ لباس جو ہے وہ گرمی اور سردی سے بچاتا ہے، لباس سے انسان کی حفاظت ہوتی ہے، جسمانی حفاظت ہوتی ہے، کردار کی بھی حفاظت ہوتی ہے۔ تو میاں بیوی کو اللہ نے لباس فرمایا، تو میاں بیوی بھی ایک دوسرے کے لیے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ خاوند کے ذمہ بیوی کی حفاظت کرنا، بیوی کی ذمہ داری ہے خاوند کی حفاظت کرنا۔ تو اگر ہم اس آیت پر میاں بیوی عمل کر لیں اور ان کو ہم شادی سے پہلے یہ سمجھائیں
سمجھائیں کہ تم نے زندگی ایسے گزارنی ہے تو کبھی پھٹے نہیں پڑے گی، کبھی گھریلو زندگی خراب نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب کرے۔